یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرق وسطیٰ کے ہر شہر اور علاقوں میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات میں اس کی حسن کی مثال دیا کرتے اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ موت سے قبل ایک مرتبہ اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور امراء بھی اس عورت کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ مشہور حسینہ ایزا نامی ملک کی شہزادی ایزابل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ نام کی دو ریاستیں بن گئی تھی۔ اس زمانے میں اسرائیل پر اخی اب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو اسرائیل سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخی اب 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اخی اب بھی شہزادی ایزابل کا فریفتہ تھا، لہٰذا اس نے ایزابل سے شادی کر لی۔ ایزابل ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ مشرک بھی تھی۔ وہ فنیقی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیقیوں کے دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخی اب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اخی اب اپنی بیوی ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابل ایک چالاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخی اب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کروائے تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی پرستش کی اشاعت ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہذا بادشاہ نے اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کی ایک عظیم بت بھی بنوائی۔ یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا۔ اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت میں مامور کیے گئے تھے۔ اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بالبک پڑ گیا۔ لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور اس باطل دیوتا کی پرستش کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں مابعوث کیا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں حضرت الیاس کا ذکر ایلیا کے نام سے آیا ہے۔ حضرت الیاس نے بالبک شہر کو دعوت و توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی طرف بلانے لگے۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد اور یکتا اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے بلکہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کا خالق و مالک ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور صریح انکار کر دیا۔ جب آپ نے بادشاہ اخی اب اور ملکہ ایزابل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ ملکہ ایزابل نہایت ہی صفاک عورت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت الیاس کو شہید کر دیا جائے۔ لہذا اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے بالبک شہر کو چھوڑ دیا اور کسی پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کے جانے کے بعد اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصل تباہ ہو گئے اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخی اب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخر کار اخی اب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو کھوجا اور بادشاہ کے درخواست پر آپ دوبارہ بالبک تشریف لائے۔
لیکن بال کے پجاریوں اور ملکہ ایزابل بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئی اور الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا اسے ناگوار گزرا۔ حضرت الیاس نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دیں اور میں اپنے معبود اللہ کے نام پر قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا اور پھر پوری قوم اسی معبود سے بارش کی دعا کرے گی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کو کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لہذا اگلی صبح کوہ کرمل کے اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے۔ دونوں فریق نے قربانی کی اور جانوروں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسی ہی رکھی رہی، جبکہ آسمان سے ایک غیبی آگ نمودار ہوئی اور اس آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا، بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور حق واضح ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہی خالق حقیقی ہے۔ لہذا اخی اب نے الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس نے اللہ سے بارش کے لیے دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گھٹائیں چھانے لگی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لیا۔ دوسری طرف ملکہ ایزابل بت پرستی پر قائم رہی اور دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر کے لے گی۔ اپنی صفاکی اور چلاکی سے اس نے اخی اب کو پھر بہکانا شروع کیا۔ بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بارش سے سیراب ہو گئے اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی تو وہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ فسق و فجور اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ مجبوراً آپ نے بالبک کو خیر آباد کہا اور کوہ سینا پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ کے منکر ہو گئے۔ ان میں شراب نوشی، زنا، شرک عام ہو گیا اور بالبک پھر سے ان برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ لہذا الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب قہر الہی کا آنا قریب تھا۔ اسرائیل اور یہودیہ کے سرحدوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی آبادی بھی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ پورا شہر تخت و تاراج ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دیتی تھی۔ اس وحشی قوم نے اخی اب ملکہ ایزابل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ ملکہ جسے اپنی طاقت، بادشاہت اور حسن پر اتنا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس وقت نہ تو اس کا دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی کوئی باطل معبود۔ آج بالبک شہر لبنان کے نام سے موجود ہے، جہاں اس زمانے کے کھنڈرات آج بھی اس دور کی شان و شوکت اور تباہی کی گواہی دیتی ہیں، جو تا قیامت نوع انسانی کے لیے عبرت ہے۔